مرزا صاحب اس طرح کی جو ہے نا وسوسے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان سے سوال و جواب کی محفل ہو رہی تھی. سوال یہ ہوا کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم نے سوال کیا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ پروٹوکول تو صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے؟ یہ سوال ہوا ہے، سوال پڑھ کے سنایا گیا ہے، اور مرزا صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. علی بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیں جی، میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی. اب دیکھیں جھوٹ کیا ہے. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ اہل حدیث عالم نے یہ سوال کیا مرزا صاحب سے. مرزا صاحب ایسے جھوٹ بولنے سے آپ توبہ کر لیں، اللہ کا واسطہ ہے. علماء اہل حدیث پر اس طرح کی بہتان نہ باندھا کریں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، علماء اہل حدیث اتفاقی طور پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو اہل سنت کے عقائد سے منحرف سمجھتے ہیں. وہ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، ان کو حق پر نہیں سمجھتے. جس کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ مسئلہ بتائیں یا آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں؟ اب آپ کی حالت مرزا صاحب یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان سے بالکل مس نہیں ہے. قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، حدیث آپ پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ کرنا تو درکنار. قرآن کریم کی آیات آپ غلط پڑھ دیتے ہیں اور ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو کوئی بالکل عربی سے جاہل شخص ہی کر سکتا ہے. تو آپ سے کوئی اہل حدیث عالم اس طرح کا مسئلہ پوچھے گا یا سوال کرے گا، اللہ کا خوف کریں. کوئی بات جچتی ہوئی کیا کریں. ایسے ہی آپ نام لیں کہ فلاں عالم اہل حدیث، ایسے ہی فضول میں جھوٹ بول کر نہیں فلاں اہل حدیث عالم نے ایسے کہا، فلاں اہل حدیث عالم نے میری تعریف کی، فلاں اہل حدیث عالم نے ایسا کیا. اہل حدیث ہو، عالم ہو، اور آپ جیسے شخص کی جس کو قرآن و سنت سے کوئی مس نہیں ہے، جس کو عربی زبان سے کوئی پتہ نہیں، جس کو اصول حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دوگلی پالیسیاں اتنی زیادہ ہیں، خیانتیں، تحریفیں ہیں، احادیث کے ترجمے غلط ہیں کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام سے دشمنی کمانے کے لیے، تو آپ سے ایک اہل حدیث عالم سوال کرے گا. اس لیے یہ جھوٹ آپ نہ بولا کریں اور نہ اپنے سامنے لوگوں سے کہا کریں کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولیں. ان کی تردید کیا کریں کہ بھئی اہل حدیث عالم تو مجھے گمراہ سمجھتے ہیں، یہ اہل حدیث عالم نہیں ہو سکتے. اچھا، سوال یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور خلفائے راشدین کے ساتھ علیہ السلام استعمال ہوا ہے، استعمال ہونا چاہیے، یہ پروٹوکول انہی کا ہے. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علیہ السلام صرف اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے. ذرا غور سے سنیے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علیہ السلام کا لفظ صرف اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، محدثین کرام نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں کیا. کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ائمہ نے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا یا اہل بیت کے ساتھ کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا. یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے. سارے اہل سنت کے ائمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام علیہ السلام لکھا ہے. تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا، اور رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے. تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب، اللہ کا واسطہ ہے آپ پڑھ لیں، خود پڑھ لیں یا کسی عالم کے ساتھ آپ رابطہ رکھ لیں. اتنی جہالتیں نہ مارا کریں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں. آپ نے کہا کہ محدثین نے نہیں لگایا علیہ السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہے. میں آج اس حوالے سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات میں ڈسکس کروں گا کہ یہ حقیقت میں محققین علماء کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ محدثین کرام کی طرف ان کی نسبت بالیقین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو لوگ روایت کرنے والے، مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی بہت سارے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، تو یہ کوئی حدیث کے لفظ تو تھے نہیں.
مطلب رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام، یہ اس طرح یہ الفاظ روایت بالمعنی ویسے بھی جائز ہے. تو یہ الفاظ کاتب لکھنے والے یا روایت کرنے والے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے تھے، اور نسخوں میں اس حوالے سے اختلاف بھی موجود ہے. وہ تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی عرض کریں گے. تو آج بتانے کا مقصد ہم یہ نہیں کہتے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا، ہم ابھی مان لیتے ہیں اس بات کو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی زبان سے حدیث بیان کرتے وقت علیہ السلام کہا ہوگا، ہم مان لیتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. تفصیل جب ہم کریں گے انشاءاللہ پھر دلائل کے ساتھ بات کریں گے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال بھی کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ، اور محدثین نے دیگر محدثین نے استعمال کیا ہے، تو یہ دعویٰ کرنا کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں استعمال کیا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا بہتان ہے. اگر کتابوں میں لکھا ہوا ائمہ دین کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے علیہ السلام یا علیہ السلام کے الفاظ ثابت ہیں محدثین کرام سے. مرزا صاحب ذرا آپ غور کریں، یہ میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں چند ایک، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سارے یعنی بالتفصیل حوالے نہیں دوں گا، چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ہوش آئے کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی دعوے کر جاؤں گا، جھوٹے دعوے، اور لوگ ان کو مانتے رہیں گے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ پکڑنے والا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، یہ 3ری صدی ہجری کے امام ہیں، 245 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ان کا شمار ہے. امام ابو جعفر محمد بن سلیمان المسیسی، اور وہ لوین کے نام سے معروف ہیں. ان کی کتاب ہے، انہوں نے جز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، صفحہ نمبر 26 پہ وہ لکھتے ہیں فبکا ابو بکر علیہ السلام. تو امام لوین نے یہ لفظ لکھے یا نہیں، ان کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. تو مرزا صاحب کے قانون کے مطابق تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہوئے نا، ہم نہیں کہتے. تو یہ امام ابو جعفر محمد بن سلیمان المسیسی جو 245 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابوبکر کو علیہ السلام لکھ رہے ہیں. محدثین لکھتے تھے مرزا صاحب، ابھی بھی آپ دعویٰ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ کر لیں اگلی ویڈیو میں، لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو مان لیں، ورنہ آپ ہٹ گرم ہوں گے. لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب فلاں مفتی صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جناب فلاں غلطی اپنی درست کر لی، تو میں نے ہی بتائی تھی، لیکن انہوں نے بے شرمی سے میرا نام ہی نہیں لیا. انہوں نے بے شرمی کی، انہوں نے چاہیے تھا کہ میرا نام لیتے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی وجہ سے ہم نے غلطی کی، اصلاح کی. تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو غلطیاں بتاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارا نام لیں، لیکن اپنے اصول کے مطابق آپ بے شرم واقع ہوئے، کیونکہ آپ کے اصول یہ تھے کہ طارق مسعود صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ میں نے یہ غلطی مرزا صاحب کی وجہ سے صحیح کی. اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا. تو جس غلطی کو آپ ہماری وجہ سے صحیح کریں، اپنے اصول کے مطابق آپ پر فرض ہو جاتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات سے کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ میں نے حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کی بات سن کر اپنی بات سے رجوع کیا ہے. جس طرح آپ نے وہ قرآن کریم کی کئی آیات غلط پڑھی، جب ہم نے ان پر نقل کی اور بتایا تو پھر اگلے خطبے میں آپ نے ان کو صحیح پڑھا. قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ نے غلط کیا اور پھر اگلے لیکچر میں اس کو صحیح کیا. اسی طرح شعر آپ نے غلط بنایا، سب نے مل کر بنایا تھا، جتنے بھی لوگ تھے. وہ اردو کسی کو بھی اللہ کے فضل سے نہیں آتی تھی، عربی تو دور کی بات ہے، اردو جو اپنی زبان ہے پاکستان میں کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہے، اور مرزا صاحب لیکچر بھی اردو میں دیتے ہیں، تو وہ زبان بھی نہیں آتی. تو آپ نے کہا تھا کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی، تو ہم نے بتایا کہ اللہ کے بندو ادھر تو غلطیاں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نکالتے ہو، ادھر عقل اتنی بھی نہیں کہ آپ شعر ہی صحیح پڑھ لو، ایک مرکب ہی صحیح بنا لو. شعر تو دور کی بات ہے، شعر کی جو وزن ہے یا اس پر نقد ہے تو وہ تو جو شعراء ہیں یا اس حوالے سے ذوق رکھنے والے لوگ وہ کریں گے نا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک مرکب آپ سے صحیح نہیں بنا، تو ہونا چاہیے تھا کہ علمی کتابی. تو ہم آپ کو بتایا ہم نے، اور پھر اگلے لیکچر میں آپ نے انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ آپ کے بقول، ہم نہیں کہتے، ہمیں تو کوئی مطالبہ ہی نہیں، بار بار کہہ چکے ہیں آپ اپنا موقف درست کر لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارا نام لینے کی، ہم چاہتے بھی نہیں کہ ہمارا نام آپ لیں.
آپ خاموشی سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے بقول یا کم از کم آپ اپنی اس بات سے جو طارق مسعود صاحب کو آپ نے کہی اس سے ہی توبہ کر لیں کہ میں نے غلط کہی تھی، کہ چپ کر کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع کر لیں اس بات سے، توبہ کریں لوگوں کے سامنے، میری غلطی تھی، مجھے پتہ چل گیا، مجھے بتا دیا گیا کہ محدثین نے واقعی یہ لفظ ان کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی، یعنی اہل بیت کے علاوہ انبیاء کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ ہے 362 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد المزکی، تو انہوں نے اپنی کتاب المزکیات میں صفحہ 170 پہ یہ جو روایت ذکر ہوئی ان ابا بکر علیہ السلام، ابو بکر کو علیہ السلام لکھا گیا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام دارقطنی 385 ہجری میں فوت، بہت مشہور و معروف امام ہے، مرزا صاحب بھی جانتے ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے محدثین میں، حدیث میں۔ تو ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، مرزا صاحب صحابہ کرام کے فضائل پہ کتاب ہے، صفحہ 57 پہ یہ عبارت موجود ہے وَأَنَا أَرْجُو مِنْ شَفَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ علیہ السلام، سیدنا ابو بکر کو علیہ السلام لکھا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ علیہ السلام استعمال ہوا، 3 محدثین سے میں نے ثابت کیا، اور یہ چوٹی کے محدثین، پہلے صدر اول کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام دارقطنی سمیت ان کی فضائل و صحابہ میں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں مرزا صاحب، آپ محدث ہیں کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں محدثین نے صحابہ کے لیے استعمال نہیں کیا، صرف اہل بیت کے لیے کیا۔ اچھا جی، السنن الماسورہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، صفحہ 148 ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ أَنَّ عُمَرَ علیہ السلام صَلَّى عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ، کہتے ہیں کہ زلزلے کے وقت نماز پڑھنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں تو نہیں معلوم کہ انہوں نے پڑھی ہو۔ تو عمر علیہ السلام، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح امام اسحاق بن منصور الکوسج ہیں، 251 ہجری میں فوت ہوئے، یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ان کی روایات بھی انہوں نے نقل کی، ان کے سے مسائل جو سنے، مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہویہ، اس نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اہل علم کے ہاں۔ تو اس میں ھذا قول عمر علیہ السلام، تو محدثین کیا کہتے ہیں؟ عمر علیہ السلام استعمال کرتے تھے نا مرزا صاحب، آپ کو نہیں پتا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اسی طرح اسی کتاب میں، یہ کتاب جلد 9 صفحہ 4667 ہے، اور اسی طرح جلد 9 صفحہ 4900، اس میں ہے لما قال عمر علیہ السلام، عمر علیہ السلام نے ایسے فرمایا۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل و صحابہ، مرزا صاحب مرضی کی کتابیں تو آپ بڑی پڑھتے ہیں، میں نے وہ کتاب پڑھ لیجیے، یہ پڑھ لیجیے، اور وہ بھی ترجمے پڑھے ہوتے ہیں، عربی تو آپ کو آتی نہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل و صحابہ بھی کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا، کیوں پڑھتے آپ؟ اس میں صفحہ نمبر 34 پہ لکھا ہوا ہے کہ قال علی علیہ السلام لم اکن لاحل عقدۃ عقدها عمر علیہ السلام، علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر علیہ السلام نے جو کیا تھا میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عمر علیہ السلام، یہ علی علیہ السلام اور عمر علیہ السلام، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کو علیہ السلام لکھا گیا، مقابلے میں عمر علیہ السلام کو بھی علیہ السلام لکھا گیا۔ اسی طرح ایک امام ہے امام ابو بکر بن ابی عاصم، بڑے مشہور و معروف، ان کی کتاب الاحاد والمسانی ہے، یہ 287 ہجری میں فوت ہوئے، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں شمار ہیں، جلیل القدر امام ہیں، ان کی کتاب الاحاد والمسانی جلد 1 صفحہ 111 اس میں مات عمر علیہ السلام، عمر علیہ السلام فوت ہوئے، عمر علیہ السلام۔ اسی طرح ان کی کتاب، اسی کتاب میں الاحاد والمسانی میں اگلے صفحے یعنی جلد 1 صفحہ 112 پہ سیدنا عمر علیہ السلام۔ اسی طرح اب یہ تو تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ الگ۔ اب ابو بکر و عمر علیہ السلام ہم بتاتے ہیں آپ کو مرزا صاحب، دونوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ کہاں ہے؟ فضائل الصحابہ امام دارقطنی کی، مرزا صاحب امام دارقطنی کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، صفحہ نمبر 47 ہے۔
کیا ہے؟ پڑھیں ذرا سنیں. ذکر ما روی عن آل ابی طالب و اولاد علی علیہم السلام فی ابی بکر و عمر علیہم السلام. کہتے ہیں کہ آل ابی طالب اور اولاد علی علیہم السلام سے جو ابو بکر علیہم السلام اور ابو بکر عمر علیہم السلام کے بارے میں جو فضائل جو باتیں منقول ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی جہاں اہل بیت کے لیے علیہم السلام کا لفظ استعمال کیا وہاں ابو بکر و عمر کے لیے بھی علیہم السلام کا لفظ امام دارقطنی کی کتاب میں موجود ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 51 ہے فضائل الصحابہ دارقطنی کا, وہاں بھی عن ابی بکر و عمر علیہم السلام لکھا ہوا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 61 ہے فضائل الصحابہ دارقطنی کا, وہاں بھی عن ابی بکر و عمر علیہم السلام لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب, یہ تو تھا ابو بکر و عمر دونوں کے لیے علیہم السلام اکٹھا. اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر و عمر کے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے نہیں بولا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر تینوں کے لیے علیہم السلام اکٹھا استعمال ہوا ہے. یہ پروٹوکول آپ کہتے ہیں محدثین صرف انبیاء کا یا اہل بیت کا سمجھتے تھے. محدثین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر تینوں کو اکٹھا علیہم السلام کہا ہے. یہ ہے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, صفحہ 271 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہا کرتے تھے, خیر الناس رسول اللہ ثم ابو بکر ثم عمر علیہم السلام, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا سے بہتر ہیں, اس کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, انبیاء کے بعد ابو بکر عمر. تو اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ 365 ہجری میں فوت ہوئے. اپنی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام لکھتے, کتاب میں لکھا ہوا ہے عثمان علیہ السلام. یہ جلد 7 ہے الکامل فی ضعفاء الرجال کی, صفحہ 116 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ غیلان ابن ابی غیلان ابو مروان مولا عثمان علیہ السلام, کہ یہ جو غیلان بن ابی غیلان ہیں جن کی کنیت ابو مروان ہے, یہ عثمان علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں. مرزا صاحب, اب آپ کو پتہ چلا کہ محدثین اہل بیت کے علاوہ بھی علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں. اسی طرح اب یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ آ گیا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا اہل بیت, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن وہ اہل بیت دوسرے مراد لے رہے ہیں جن سے خونی رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. امام ابو عبید القاسم بن سلام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 224 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 300 سال والے مسلمان. ان کی کتاب میں کیا لکھا, عائشہ تو علیہ السلام, عائشہ علیہ السلام. اسی طرح فضائل القرآن جو ان کی کتاب ہے, صفحہ 111 پہ بھی سئلت عائشہ تو علیہ السلام, سیدہ عائشہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. اسی طرح امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو 230 ہجری میں فوت ہوئے, یہ بھی پہلے 300 سال والے مسلمان متقدمین محدثین میں. تو ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں جلد 8 صفحہ 54, وہاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح جلد 8 صفحہ 77 پہ اسی الطبقات الکبریٰ کتاب میں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جلد 2 صفحہ 855 پہ خیر النسائها خدیجہ و خیر النسائها مریم علیہم السلام, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ مریم دونوں کو علیہم السلام کہا گیا. اب دیکھیں کہ آپ کا دعویٰ مرزا صاحب یہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ اور اہل بیت کے علاوہ کسی کو علیہ السلام محدثین نہیں لکھتے. اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے اہل بیت نہیں تھی, بیوی ہونے کی وجہ سے, چلو بیوی ہونے کی وجہ سے تو اہل بیت تھی. سیدہ مریم علیہ السلام وہ تو نہ نبی ہیں اور نہ اہل بیت ہیں, نہ نبی ہیں نہ اہل بیت ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ان کو کیا کہا گیا, علیہ السلام. تو یہ مرزا صاحب آپ کا کتنا بڑا دعویٰ تھا کہ جناب محدثین نے, ائمہ دین نے یہ پروٹوکول جو علیہ السلام کا ہے یہ انبیاء کو دیا ہے یا اہل بیت کو دیا ہے, صحابہ کرام کو نہیں دیا. ہم نے ثابت کیا سیدنا ابو بکر کے لیے بھی یہ پروٹوکول محدثین نے دیا ہے, سیدنا عمر کے لیے بھی, سیدنا عثمان کے لیے بھی,
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے. دیگر بھی کچھ حوالے ہیں، وہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، وقت آنے پہ وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے مرزا صاحب. ابھی آپ کے لیے خیریت اسی میں ہے، اور آپ کا جو دعویٰ ہے نا حق پرستی کا، وہ تب ہی درست ہوگا جب آپ توبہ کریں، رجوع کریں، لوگوں کو بتائیں میری جہالت تھی، مجھے نہیں پتہ تھا، میرے علم میں آ گیا، فلاں شخص نے بتایا. نہیں، ہم نہیں کہتے، آپ کے بقول یہ بے شرمی والی بات ہوگی کہ آپ نام نہ لیں کہ کس نے بتایا. تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے توبہ کریں اور اس بات کو رکھیں کہ محدثین یہ پروٹوکول دیگر لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اگر چند مقامات پر علیہ السلام آ گیا اہل بیت کے لیے، تو باقی سارے مقامات پر تو رضی اللہ عنہ ہے نا. تو آپ نے محدثین کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا؟ یعنی کبھی کبھار علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو گیا، اور وہ بھی اہل بیت کے ساتھ خاص کر کے نہیں، محدثین دوسرے صحابہ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. لیکن عمومی طور پر یعنی سینکڑوں دفعہ، چند ایک مقامات کو چھوڑ کر سینکڑوں دفعہ اہل بیت کے لیے بخاری مسلم میں، دوسری دیگر کتابوں میں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. تو آپ بھی کبھی کبھار بولیں اگر آپ نے محدثین کی بات ماننی ہے. اگر آپ شتر بے مہار ہیں تو جو مرضی کرتے رہیں، پھر آپ کو کون روکنے والا ہے. لیکن پھر آپ محدثین کا نام نہ لیا کریں کہ ہم جناب محدثین کے منہج پر ہیں. کوئی نہیں آپ محدثین کے منہج پر. اچھا، آگے تبصرہ کیا کیا مرزا صاحب نے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، مزیدار ہے، سنیں ذرا. کہتے ہیں اب ہماری دعوت اتنی ہو گئی ہے کہ اب سنی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگایا کریں، ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں. کہتے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، کیوں؟ تو دیکھیں نا کہ علم سر چاڑ کے بولتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہم نے علم دیا ہے لوگوں کو، اس لیے لوگ بھی اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں. اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ لگایا کریں، ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں. تو سر دیکھیں نا، علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا. پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا. یہ علم ہے مرزا صاحب آپ کا، اس علم یہ جہالت ہے یا علم ہے؟ کہتے ہیں علم کی تلوار سے سارے لوگ کٹ جاتے ہیں. واہ، یہ جہالت ہے یہ علم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں محدثین یہ پروٹوکول صحابہ کرام کو بھی دیتے رہے ہیں. صرف اہل بیت کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص نہیں تھا، اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ پروٹوکول محدثین استعمال کرتے رہے ہیں. یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. اب آپ کہیں کہ جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ خود بتا دیجئے گا.